وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے۔ ایک وہ ہے جسے ہم بہترین کہیں، ایک وہ ہے جسے آپ بہتر کہو، ایک وہ ہے جسے علاقے کا کوئی ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، گورنر، علاقے کا کوئی پڑھا لکھا انسان، کوئی پروفیسر کہے فلاں انسان بہتر ہے، ایک وہ ہے جسے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بہترین انسان ہے۔ تو چھٹا خوش نصیب انسان وہ ہے، آپ نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنی گھر والیوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ تو شریعت نے انسان کو ہر موقع پر اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو۔ خطبہ نکاح میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں سب کے اندر تقوی کا لفظ آتا ہے، تو یہ بار بار تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، یہ بار بار جملے اس لیے آتے ہیں۔ عموماً انسان گھر والوں کے معاملے میں لاپرواہی کرتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ دنیا میں کسی اور پہ ظلم کرے، برا بھلا کہے، تو وہ کسی عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ دائر کرتے ہیں، اپنی جا کے رپورٹ درج کروا دیتے ہیں۔ اہلیہ کہاں تھانوں میں جائے، کہاں مقدمات درج کرے، کہاں عدالتوں کا چکر لگائے۔ یہ مظلوم تو کسی کے سامنے اپنی فریاد نہیں لے جا سکتی، اس لیے قرآن نے بارہا جو حکم دیا اور خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی گئیں ان میں ایک حکمت بھی یہ تھی کہ ان کے معاملے میں انسان اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ بس اوقات گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک یہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے منقول جو واقعات ہیں، اردو کی ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص کی بیوی ذرا بد اخلاق تھی، بات بات میں جھگڑا کرتی تھی، زبان دراز بھی تھی، لیکن یہ اسے برداشت کرتے تھے۔ اسی لیے برداشت کرتے تھے کہ اگر میں طلاق دے دوں اسے اور اس کے گھرانے کو تکلیف ہوگی، یہ کسی اور سے نکاح کرے گی تو اسے تکلیف ہوگی، تو چلو میں یہ تکلیف برداشت کر دیتا ہوں، اللہ کے ہاں مجھے اس پر اجر ملے گا۔ اب یہ اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے، سمجھاتے اسے بات نہ سمجھ آتی، پیار سے بتلاتے اگر پھر بھی بات نہ سمجھتی تو انہوں نے اسے طلاق نہیں دی کہ شریعت نے طلاق کو مبغوض ترین قرار دیا ہے، اور یہ طلاق سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اس دوران جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند و بالا درجات دیے۔ پوچھا بھائی کس عمل پر مغفرت ہو گئی؟ فرمایا اس عمل پر کہ تم نے جو اپنی گھر والی کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی باتوں کو برداشت کیا، ان کی تکلیف کو برداشت کیا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، ان کے یہ عالی اخلاق اور گھر والی کے ساتھ حسن سلوک، اور یہی مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے میری گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے، گھر میں سکون اور اطمینان آ جائے، گھر کے اندر سے رنجشیں تکلیفیں دور ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ تو میں 15 پوائنٹ ایسے عرض کرتا ہوں، اگر یہ 15 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے، گھر کے سکون کے لیے ان 15 باتوں کی رعایت رکھی جائے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز محبت، اپنی گھر والی کے ساتھ محبت ہو۔ آج عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے، اجنبی عورت کے ساتھ تو تعلقات ہوتے ہیں، لمبی لمبی طویل گفتگو ہوتی ہے، اور جو رفیق حیات ہے نکاح میں ہے اس سے محبت نہیں ہوتی۔ باہر سے کوئی اجنبی عورت فون کرے تو گھنٹوں گفتگو، گھر والی فون کرے تو سلام بھی نہیں، مختصر بات ہاں میں آ رہا ہوں، فون بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ محبت کے ثابت کرنے کے لیے لمبی لمبی گفتگو ہوتی ہے، اور اپنی گھر والی سے بات ہوتی ہے تو بڑی مختصر بات کر کے جان چھڑا دی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو میاں بیوی میں آپس میں محبت ہونی چاہیے،
اور یہ محبت ہی ان کو آپس کے اندر گھریلو زندگی کو پرسکون بنا دے گی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت، ام المومنین جہاں سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ ام المومنین اگر کسی جگہ سے گوشت کی بوٹی نوچ فرماتی، آپ فرماتے مجھے بتاؤ کہاں سے نوچ فرمایا، آپ بھی اس جگہ سے لیتے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ آپس میں محبت قائم ہو۔ جب محبت جائز جگہ استعمال نہیں ہوتی پھر یہ محبت ناجائز جگہ استعمال ہوتی ہے، اور جب اجنبی عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو ازدواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان اپنی گھر والی سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے، اور جب غیر عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، آپس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز عفو و درگزر، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیا جائے۔ ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو عموماً وہ گھر کے سب کام کاج کر رہی ہیں، انسان اسے دیکھے کہ وہ میری خاطر انہوں نے اپنے بچوں کو، میری خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑا، نکاح کے ایک بول پر وہ میرے ساتھ آ گئیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں، بچے بھی ان کے توسط سے دنیا میں آ رہے ہیں، ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، کپڑوں کی دھلائی بھی ہو رہی ہے، مہمان آتے ہیں تو وہ مہمانوں کو بھی اٹینڈ کرتی ہیں، گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، والدین کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، یہ سارے کام ایک خاتون کر رہی ہے۔ تو اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو عفو درگزر معاف کیا جائے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ اگر میں اپنی خدمت کے لیے نوکروں کو رکھتا تو نوکر اتنے کام نہیں کر سکتے جتنا ایک گھر والی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی 6 نوکر رکھے وہ گھر کے وہ سب کام نہیں کر سکیں گے جو ایک گھر والی کرتی ہے۔ گھر کی صفائی بھی ہے، کھانا پکانا بھی ہے، اور ان کے سکون کا ذریعہ بھی وہ ہے، ان کی اولاد کی تربیت بھی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی ہے، مہمان آئیں تو مہمانوں کی خدمت بھی ہے۔ ان تمام کاموں کو ایک خاتون، وہ بھی 24 گھنٹے، انسان خادم رکھے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، 6 گھنٹے کرے گا، 10 گھنٹے کرے گا، لیکن رفیق حیات 24 گھنٹے خدمتگار ہوتی ہیں اور اپنے مزاج کو ان کے مزاج پہ لاتی ہیں۔ پھر بھی کوئی خطا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دے دی کہ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ پسلی سے ہے، تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ تو دوسری چیز عفو درگزر۔ تیسری چیز وہ ہے نرمی۔ نرمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اس لیے نرمی لے کر آئیں، زبان میں سختی نہ ہو، مزاج میں سختی نہ ہو، جتنی نرمی ہوگی جانبین میں محبت قائم ہوگی۔ نمبر 4، بدگمانی سے بچا جائے۔ عموماً بعض مردوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پہ بدگمانی کی جاتی ہے، بدگمانی سے گھریلو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ عموماً نگاہ رکھی جائے بچیوں پر، گھر والی پر، بچوں پر، لیکن معمولی باتوں پر بدگمانی کرنا اس سے شریعت نے روکا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ بدگمانیوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں کہ یہ فون پہ کال کس کی آ گئی، یہ فلاں شخص کون آ گیا، بدگمانی کر دی گئی، حالانکہ کبھی رول نمبر لگ جاتا ہے، اس بات پر کر کے اسے طلاق دے دی گئی، معمولی باتوں کو ایشو بنایا گیا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ چیزیں گھر کے سکون کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 5، بخل نہ کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ عموماً بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، دوستوں پہ تو خوب خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے کی محفلوں میں مال خوب خرچ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت بخل کرتے ہیں، اپنے بچوں پر، اپنی اہلیہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ دوست احباب کی محفلوں میں ہزاروں روپے لگیں گے، لیکن اپنے گھر کے اندر بڑے گن کے رقم دیں گے، اور بات میں پوچھیں گے اتنی رقم دی کہاں خرچ کی، اتنی رقم میں نے تمہیں دی کہاں خرچ کی۔ نمبر 6، حقوق کی ادائیگی۔ لازم ہے کہ مرد کی ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کرے، ان کے جسمانی حقوق کی ادائیگی ہو اور ان کی رعایت بھی رکھی جائے۔ جس چیز سے انہیں خوشی ہے اس کی خوشی کی بھی رعایت رکھی جائے۔ جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو ازدواجی زندگی میں سکون آتا ہے۔ نمبر 7، بیوی کے لیے نظافت اختیار کریں۔ جس طرح شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اہلیہ میرے لیے صاف ستھری رہیں، ان کے جسم سے خوشبو آئے، وہ معطر ہوں، اسی طرح مرد کو بھی اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ان کے جسم سے بھی بدبو اور تعفن نہ ہو اور صاف ستھرا جسم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو مسواک کیا کرتے تھے،
آپ اٹھتے تو مسواک کرتے، رات سوتے تو مسواک کرتے، یہ امت کو درس دینا تھا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بالکل صاف ستھرا پاکیزہ تھا، آپ کے منہ مبارک میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن امت کو درس دینا تھا، صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگوں کو نسوار ڈالنے کی عادت ہوتی ہے، بعض گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، تو منہ سے ایک بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور بعض دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، اس وجہ سے تعفن ہوتا ہے۔ تو نظافت کا اہتمام کیا جائے تاکہ آپس کی زندگی خوشگوار ہو۔ نمبر 8، تعریف و انعام۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس پر تعریف کی جائے اور اسے انعام بھی دیا جائے۔ عموماً انسان تعریف کے معاملے میں بڑا بخیل ہے کہ گھر والی بہت اچھا کھانا بنا دے، گھر کا کام بہت اچھے انداز میں کر دے، مہمانوں کو اٹینڈ کرے، لیکن اس پہ تعریف نہیں کی جاتی۔ تعریف کے 2 بول سے عورت کو بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر ان کے خلیفہ نے ان کی دعوت کی، یہ دعوت میں گئے، کھانا کھایا، تو ان کی گھر والی ایک پردے کے پیچھے تھی، تو انہوں نے حضرت کو سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا، آج جو تو کھانا بنایا تھا، کھانا بڑا ہی ذائقہ دار تھا، بہت اچھا کھانا تھا، کھانے میں ٹیسٹ بہت عمدہ تھا۔ اب جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کچھ پریشان ہو گیا، شاید میرے جملے سے انہیں تکلیف ہو گئی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرا رونا اس وجہ سے ہے، میری زندگی ان کے ساتھ گزر گئی لیکن کبھی میرے شوہر نے میری تعریف نہیں کی، آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی تعریف سنی ہے تو خوشی میں رونا آ گیا۔ تو اندازہ کیجئے پوری زندگی گزری لیکن شوہر نے کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہ کی۔ تو کوئی اچھی بات اگر ان کی زندگی میں دیکھی جائے اور کوئی اچھا کام ہو تو اس پہ تعریف کی جائے اور انعام دیا جائے۔ جانور فربہ ہوتا ہے منہ سے کھانے سے، اور انسان فربہ ہوتا ہے تعریف کے بول سننے سے۔ انسان کو جو قلبی اور خوشی ہوتی ہے وہ تعریفی کلمات سے خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی حکم ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کوئی انسان سے خیر پہنچے، بھلائی پہنچے تو اچھے الفاظ میں تذکرہ کر دینا، گھر والی کو انعام دے دینا، تعریف کر دینا، اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ نمبر 9، گھر والوں کو وقت دیں۔ عموماً انسان باہر تو بڑا وقت دے رہا ہوتا ہے، دوستوں میں گھنٹے گزر جاتے ہیں، کہیں محفل میں گئے تو گھنٹوں لگ گئے، تفریح میں گھنٹوں لگ گئے، لیکن گھر والی کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ کام پہ گئے تو وہاں سے جب آئے تو موبائل میں، وہاں سے لوٹے تو گھر دوستوں کی محفلوں میں، گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آج کا انسان تو موبائل کی وجہ سے زیادہ ہی کچھ مصروف ہو گیا، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وقت نہ رہا۔ اس لیے زندگی میں خصوصاً اس بات کی کوشش ہو کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نکالا جائے، تاکہ دن بھر کی باتیں سن کر اور جو خطائیں ہوں ان لغزشوں پہ ان کی اصلاح کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے تاکہ زندگی پرسکون رہے۔ نمبر 10، اگر اہلیہ کے والدین اور عزیز و اقارب آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ عموماً مرد کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری گھر والی میرے والدین کی یعنی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، مرد کے رشتہ دار آئیں ان کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہو، ان کی خوب آؤ بھگت کی جائے۔ لیکن اگر اہلیہ کے والدین کبھی آ جاتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار آئیں تو مرد عموماً انہیں توجہ نہیں دیتا اور ان کی خدمت نہیں کرتے، انہیں وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، اگر وہ آ گئے تو اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اہلیہ ہمارے والدین کی خدمت کرے، تو اس کے والدین بھی اگر کبھی آئیں، انہوں نے آپ کو لخت جگر دی ہے اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی دیا، بیٹی کو پالا پوسا، تعلیم اور تربیت کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اب اگر وہ کبھی اپنی بیٹی کے گھر آئیں تو مرد کو چاہیے کہ انہیں وقت بھی دے اور ان کی خوب خدمت بھی کرے تاکہ جانبین میں محبت قائم ہو جائے۔ نمبر 11، مشورے کا اہتمام ہو۔ کوئی کام کرنا ہے چاہے بھلے اپنی رائے سے کیا جائے لیکن اہلیہ سے بھی مشورہ لیا جائے۔ جب انسان مشورہ لیتا ہے تو جانبین میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 12، مثبت سوچ رکھی جائے۔ مثبت سوچ رکھی جائے، منفی سوچ سے بچا جائے۔ مثبت سوچ ہوتی ہے تو آپس کے تعلقات کے اندر دن بدن اس میں ترقی آتی ہے، اور اگر منفی سوچ ہوتی ہے تنزلی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ نمبر 13، ہر وقت ملامت اور تنقید سے گریز کیا جائے۔ عموماً ایسا دیکھنے میں آیا ہے وہاں ازدواجی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا جہاں ہر وقت ملامت، مجلس میں بیٹھے ہیں ملامت، باہر نکلے ہیں ملامت، بات بات پہ نکتہ چینی، تو محبتیں عقیدتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر اہلیہ کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیں، تعریف کرنی ہے تو مجلس میں کریں۔
عموماً ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، تعریف کرنی ہے تو تنہائی میں کرتے ہیں، اور روک ٹوک کرنی ہے، ملامت کرنی ہے تو سب کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے اسے برا بھلا کہیں گے، رشتہ داروں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے اسے برا بھلا کہیں گے، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک عزت اور ایک مقام دیا ہے، تو سمجھانا ہو تو تنہائی میں سمجھایا جائے۔ نمبر 14، ہدیہ دیا جائے۔ ہدایہ سے محبت بڑھتی ہے، شریعت نے بھی درس دیا کہ ہدیہ دو تاکہ محبتیں قائم ہوں۔ تو سفر میں جائیں تو ہدیہ لے کر آئیں، کہیں باہر جانا ہو تو ہدیہ لے کر آئیں۔ عورت اپنے شوہر کے ہدیے کو بہت عقیدت سے رکھتی ہے اور ساری زندگی یاد رکھتی ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پر جب رخصتی ہوئی تو انہوں نے اسے ایک ہار لا کر دیا، تو اب ساری زندگی انہوں نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا۔ ایک موقع پر کسی نے ان سے پوچھ لیا تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے اس گلے کے ہار سے محبت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے شوہر نے مجھے ہدیے میں دیا۔ تو عورت ہدیے کی چیز کی بڑی قدردانی کرتی ہے، چاہے وہ ہدیہ کم بھی ہو، لیکن جب محبت سے لایا جاتا ہے تو جانبین میں الفتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، جس طرح انسان یہ مال دوست احباب میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اگر اس سے کم مقدار میں اپنی بیوی بچوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرے گا تو جانبین میں محبت بڑھے گی۔ آخری بات 15ویں، گھریلو کام کاج میں تعاون کیا جائے۔ گھریلو کاموں میں ان کے ساتھ معاونت کی جائے۔ بسا اوقات کام زیادہ ہوتا ہے، کر کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ان کاموں میں اگر معمولی معاونت بھی ہوگی، ازدواجی زندگی پرسکون ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھا جائے۔ انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جب انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ قرآن کی بھی یہ تعلیم ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمیں اولاد عطا فرما، ہمیں گھر والی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا گیا تو ہماری زندگی پرسکون ہوگی اور ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بن جائیں گے۔